الحمد للہ الحمد للہ وحدہ وحدہ وہزم الأحزاب وحدہ ونصر عبده وصدق وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. درود پاک دی کو بند کر دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، وقت انتہائی مختصر ہے. استاذ محترم مفسر قرآن علامہ احمد شعیب خان صاحب حافظہ اللہ نے بھی آپ سے خطاب کرنا ہے. مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ جامع معنی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اسی وجہ سے اس ماہ مبارک میں ہر طرف پروگرام، جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. یہ پروگرام اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر مسلمان اور مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. ایکو بند کرنا ہے، ایکو کی آواز نہ آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ صرف ایمان کی بنیاد ہی نہیں
بلکہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کا کمال بھی اللہ کے نبی کی محبت سے ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے نہ اس کے ایمان کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے، نہ اس کا ایمان کامل اور مکمل ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری انسانیت سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت اور پیار نہیں کر لیتا۔ اس حدیث پاک کوئی 2-4 منٹ ہم نے حل کرنا ہے۔ شریعت اسلامی کی طرف سے مجھ سے اور آپ سے جو تقاضا ہے نا، وہ صرف محبت نبوی کا نہیں ہے، صرف محبت کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ صرف محبت تو خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے، باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے کرتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے کرتا ہے، امام اپنے مقتدی سے کرتا ہے، مقتدی اپنے امام سے کرتا ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر جس چیز کی وجہ سے ایمان مکمل ہوگا وہ فقط محبت نہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ پھر غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ احبہ کے الفاظ ہیں، احبہ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا سکول و کالج کا، ان کو میں سمجھا دوں کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ جس طرح ایک گڈ ہوتا ہے، ایک بیٹر ہوتا ہے، ایک اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے جس کو بیسٹ کہتے ہیں، کہ اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ گڈ کا معنی بھی اچھا ہوتا ہے، بیٹر کا معنی پھر بہتر ہوتا ہے، پھر بیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے فقط محبت، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اولاد سے بھی کرنے کا حکم ہے، والدین سے بھی کرنے کا حکم ہے، رشتہ داروں سے بھی کرنے کا حکم ہے، ہر انسان سے، حتیٰ کہ جانوروں سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے بھی محبت کرنے کا حکم ہے۔ مگر جب اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا حکم آیا تو وہاں پہ احبہ اس میں تفضیل کا صیغہ لگایا، جس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، ہر چیز سے محبوب ہو جاؤں۔ اس کا معنی محبوب نہیں، محبوب ترین ہے کہ باقی ساری چیزیں، باقی سارے رشتے جو ہیں ان سے بھی پیار ہو، مگر جب میری باری آئے وہ پیار میں نیچے ہو جائے، میں محبت میں ان سے بڑھ جاؤں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کا نام ایمان کی حقیقت ہے۔ اس سے ایمان کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے میں ویسے عشق کا لفظ استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک میرا اپنا ذوق ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میرا یہ ذوق ہے کہ یہ جو عشق کا لفظ ہے نا، اس کی حقیقت میں ہم نہ بھی جائیں، اس لفظ کے اندر ادب اور احترام نہیں ہے۔ اس لفظ میں ادب اور احترام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ آدمی اپنے گھر میں جائے، بوڑھی والدہ موجود ہو، بوڑھی والدہ کے پاس اور بیٹے بھی ہوں، اس کے رشتہ دار بھی ہوں، بیٹا جا کر کہے امی جان مجھے آپ سے عشق ہے، امی جان مجھے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ عشق ہے۔ بتاؤ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے یا سنیں گے، اماں کے لیے عشق کا لفظ اگر بیٹا بولے تو اچھا سمجھا جائے گا؟ بولے تو صحیح۔
अच्छा समझा जाएगा, बुरा समझा जाएगा ना। तो ये प्रोग्राम करवाने का मकसद यही है कि कोई बात पल्ले पड़ जाए, बंदा घर में जाए, बेटी मौजूद हो, उसके सर के ऊपर दस्ते शफकत भी रखे और कहे बेटा मुझे तेरे साथ इश्क हो गया है, मुझे तेरे साथ क्या हो गया है, इश्क हो गया है। घर में जाए, बहन बैठी है, हया वाली पर्दे वाली बहन बैठी है, उसको देखकर कहे कि बहना मुझे तेरे साथ इश्क हो गया है। आपने मेरी रियायत नहीं करनी, ईमानदारी से बताना है। ये बताओ इश्क का लफ्ज मां के लिए इस्तेमाल हो सकता है? जिनको बात समझ आई है वो बोलेंगे कि बेटा ये कहे कि मैं अपनी अम्मा का आशिक हूं, बोलो तो सही। कभी किसी ने इस्तेमाल किया है? मां के लिए ये लफ्ज बोला जा सकता है, बेटी के लिए बोला जा सकता है, बहन के लिए बोला जा सकता है। तो फिर अल्लाह के महबूब पैगंबर का मकाम, आपकी फजीलत, आपका मर्तबा बताओ हमारी मां के मकाम से भी कम है? बोलो तो सही। हमारी बहन के मकाम से भी कम है, हमारी बेटी के मकाम से भी कम है कि जो लफ्ज अपने अंदर इतना एहतराम नहीं रखता, इतना जज्बा नहीं रखता कि वो लफ्ज हम अपने घर में मां के लिए इस्तेमाल करें, बेटी के लिए इस्तेमाल करें, बहन के लिए इस्तेमाल करें। तो याद रखें इस लफ्ज में कोई अदब नहीं है कि इस लफ्ज को सारी कायनात के महबूब तरीन हस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए याद रखें कुरान और हदीस की डिक्शनरी के अंदर अल्लाह के नबी के लिए इश्क का लफ्ज ही नहीं है, मोहब्बत का लफ्ज है। याद रखें, इसलिए अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया, कुरान ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया, सहाबा ने मोहब्बत का लफ्ज। तवज्जो, जब हम ये जो आजकल लोग कुछ करते हैं, रबीउल अव्वल आता है या मुहर्रम आता है, तो हम क्या कहते हैं कि हजरात सहाबाए किराम जो इस कायनात में सबसे पहली और 100% हक वाली जमात थी, ये काम सहाबा ने किया है? वो भी मानते हैं कि नहीं किया, झगड़ा किस बात का? वो भी मानते हैं कि ये काम सहाबा ने किया। आप हैरान होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर तेरुल कादरी साहब बरेलवी मकतबा फिक्र में वाहिद आदमी है जिसने सबसे बड़ी मिलाद के मौजू पर किताब लिखी है। आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, मिनहाजुल कुरान के दफ्तर से ले सकते हैं, और उसने भी यही बात तस्लीम की है। उसकी यही ताकीक है कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को ही है। डॉक्टर तैरुल कादरी ने अपनी किताब मिलादुन नबी में पूरी ताकीक से यही साबित किया है कि यौम वफात कौन सा है भाई? 12 रबीउल अव्वल है। फिर उससे यही सवाल हुआ है, वो खुद सवाल करता है किताब में कि कमाल वाली बात है कि हजरात सहाबा किराम ने ये काम क्यों नहीं किया? वो कहता है हमें तस्लीम है कि सहाबा ने ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि जब उनकी जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था तो खुशी की बजाय उन पे गम ज्यादा होता था। उन पे क्या होता था? गम ज्यादा होता था। लेकिन जो जो अल्लाह के नबी की वफात का अरसा गुजरता चला गया, गम की जगह किसने ले ली? खुशी ने ले ली। इसलिए अब हम क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। तो सहाबा किराम ने जिस तरह अल्लाह के महबूब पैगंबर के लिए ये सारे काम नहीं किए, सहाबा ने नबी के लिए इश्क का लफ्ज भी इस्तेमाल। समझ आई? तो आज के बाद कौन सा लफ्ज? मैं इसलिए कहा करता हूं हम नबी के आशिक हैं या मुहिब हैं। आज पता है क्या है? तौहीद और सुन्नत पे अमल होता क्यों नहीं? इसलिए कि आज मोहब्बत की हकीकत का ही नहीं पता कि मोहब्बत कहते किसको है। तवज्जो फरमाए, इश्क और मोहब्बत में बड़ा फर्क है। जिस दिन हमें पता चल गया कि हम अल्लाह के नबी के आशिक नहीं बल्कि बोलो क्या है? मुहिब हैं, उस दिन न तौहीद में खलल आएगा न नबी की सुन्नत में खलल आएगा। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इश्क का लफ्ज घर में इस्तेमाल हो सकता नहीं है, तो आज के बाद आप नबी के लिए इस्तेमाल करेंगे? बोलो तो सही यार। आप क्या कहेंगे? हम नबी के आशिक हैं या नबी के मुहिब हैं? जिनको बात समझ आई है वो बोले जरा, क्या कहेंगे? हम अल्लाह के नबी के। पढ़ा लिखा जो तबका है ना, उसको मेरी बात स्कूल और कॉलेज वालों को अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि इश्क और मोहब्बत की तारीफ में भी फर्क है। इश्क क्या होता है? ये मैट्रिक की सतह पे जो गजलें लिखी हुई हैं,
FA کی سطح پہ BA کی سطح پہ آپ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں. عشق میں جو عاشق ہوتا ہے نا وہ معشوق کا سکون نہیں چاہتا، معشوق سے اپنے دل کا سکون چاہتا ہے. یہ آپ میر تقی میر، میر درد، مرزا انیس، ان کی غزلیں BA MA لیول تک تو ہم نے خود بھی پڑھی ہیں. آپ خود اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ہر وقت جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنے معشوق سے ناراض نظر آتا ہے. کیوں؟ عشق کے اندر معشوق جو ہوتا ہے، عاشق معشوق کی اداؤں سے اپنا سکون چاہتا ہے. عاشق جو ہے معشوق کے ٹائم سے اپنے دل کو لذت دینا چاہتا ہے. عشق اور محبت میں یہی فرق ہے کہ عاشق معشوق سے اپنا سکون چاہتا ہے، محب جان دے کر بھی اپنا سکون نہیں محبوب کا سکون چاہتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ محب اپنا سکون نہیں چاہتا، محب اپنے محبوب کا سکون چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میری جان چلی جائے، میرے گھر بار چلا جائے، میری ہر چیز چلی جائے، میرے پاؤں کے اندر بے شک جو بھی وقت ہے سانپ ڈس لے، میرے جسم میں زہر چلی جائے، مگر صدیق محب ہے، اپنے جسم کو حرکت نہیں دیتا کیونکہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں. جو محب ہوتا ہے وہ اپنا سکون نہیں چاہتا، وہ کس کا سکون چاہتا ہے؟ محبوب کا سکون چاہتا ہے. اور عاشق عشق کے ذریعے سے معشوق کا سکون نہیں اپنا سکون چاہتا ہے. آج اگر ہمیں پتہ چل جائے عشق کیا ہے، عشق کی حقیقت یہ ہے محبوب سے لیا جاتا ہے. محبت میں سب کچھ محبوب پہ لگایا جاتا ہے. محبت میں سب کچھ محبوب پہ کیا ہے؟ لگایا جاتا ہے. جب ہم نے دعویٰ کر لیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو گئی، اللہ کے نبی سے پیار ہو گیا، اللہ کے نبی کے ہم محب بن گئے، جب ہم نے محبت کا دعویٰ کر دیا پھر محبت تقاضا کرتی ہے عقیدہ میری مرضی کا نہیں محبوب کی مرضی کا. توجہ فرمائے. اگر ہمیں محبت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ محبت کے اندر محب کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، محب کی سوچ، محب کی فکر، محب کی خواہش نہیں رہتی. وہاں کے اوپر جا کر پھر محبوب کی خواہشی ہر چیز بن جاتی ہے. پھر محب کہتا ہے نہیں نہیں میں جہاد پہ جانا چھوڑ سکتا ہوں، میرا محبوب کہتا ہے ماں کی خدمت کر. پھر اپنی مرضی نہیں رہتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ بدر کے میدان میں جانا چاہتے ہیں. بدر کی جنگ ہے، کتنی عظیم جنگ ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر خود قائد ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر خود سپہ سالار ہے. مگر حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عثمان تم ادھر ٹھہر جاؤ. یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ لے کے نہیں جا رہے، میں کیوں ادھر ٹھہر جاؤں؟ فرمایا تیرے گھر میں جو تیری بیوی ہے وہ میری بیٹی ہے، رقیہ بیمار ہے، تو گھر میں ٹھہر جا، تو بیوی کی خدمت کر، اللہ تجھے بدر والوں کے برابر ثواب عطا کریں گے. اللہ تجھے بدر والوں کے برابر کیا ہے؟ ثواب عطا کریں گے. استاذ محترم تشریف لا چکے، بس چند منٹ مختصر. تو محبت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محب کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ میں تے تواڈے نال جاونا ہے چونکہ اتھے تواڈے نال ثواب زیادہ ہونے نہیں. کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں نہیں جاتا بدر میں ادھر ہی اپنے گھر میں بیوی کی خدمت کے لیے کیا ہے رہ جاتا ہوں. تو محبت اور عشق میں یہی فرق ہے. جب ہم نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے محب ہیں، اللہ کے نبی ہمارے محبوب ہیں، پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی. پھر عقیدہ ہم وہی اپنائیں گے جو عقیدہ کس نے دیا ہے؟ ہمارے محبوب نے دیا ہے. پھر عمل وہ اپنائیں گے جو اپنی مرضی کا نہیں ہوگا، عمل وہ چلے گا جو مصطفیٰ نے عمل دیا ہے. پھر تجارت اسی طریقے سے ہوگی جو محبوب نے دی ہے. پھر امامت اسی طریقے سے ہوگی جس طرح محبوب نے دی ہے. جہاں پہ سمجھ لیجئے محب اپنی مرضی ختم کر دے، محبوب کی مرضی کو اپنی خلوت میں اپنائے، جلوت میں اپنائے، عقیدے میں اپنائے، سوچ اور فکر میں اپنائے، حتیٰ کہ اپنی خواہشات، اپنی سوچ اور فکر ختم کر دے، محبوب کی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی اپنا لے. اس کو محبت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں. اور آج اگر ہم سارے اسی بات کے اوپر جمع ہو جائیں، بتاؤ پھر کوئی جھگڑا پیدا ہوگا؟ ابھی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، فتوے لگ رہے ہیں ہر طرف
کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جھگڑے نہیں. ہمارے محبوب کون ہیں؟ جناب، بولو تو صحیح، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان کی مرضی دیکھ لیتے ہیں، ان کی خواہش دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ دن آئے آپ کی ولادت کا، تحقیق کے اعتبار سے تاریخ آپ جو بھی اپنا لے، دن سوموار کا ہے، جب یہ دن آ جائے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو جب اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھیں گے، اللہ کے نبی کی مرضی کو اپنائیں گے، پھر ہمارے درمیان جھگڑا کبھی بھی. جھگڑا کیوں ہے؟ اپنی مرضی ہے. جھگڑا کس کے اوپر ہے؟ اپنی مرضی کے اوپر ہے. اور یہ جو بدعات ہوتی ہے نا، بدعات، اس میں حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. ہر بندہ پہلے خود ایک عقیدہ بناتا ہے، ایک سوچ بناتا ہے، ایک فکر بناتا ہے، پھر جو اس فکر کے مطابق نہیں چلتا اس پہ فتویٰ لگاتا ہے. اس پہ کیا لگاتا ہے؟ یہی میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عقیدہ اپنی مرضی کا یا مصطفیٰ کی مرضی کا؟ بولو یار. عمل ہماری اپنی مرضی کا یا محبوب کی مرضی کا؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خود خوشی فرمائی ہے. اپنی ولادت کی خود خوشی فرمائی ہے. کیا کر کے؟ بولو تو صحیح. آپ نے کیا رکھا ہے؟ یہ آپ نے سنا. میں اس پہ تھوڑی سی اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کسی کو کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہر سوموار کو کیا رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ خوشی. نہیں، اللہ کے محبوب نے ہر ہفتے میں جب سوموار کا دن آتا تھا روزہ رکھتے تھے. تو مہینے میں کتنے سوموار آ گئے؟ 4. سال میں کتنے آ گئے؟ 12 ضرب 4. اور کبھی کبھی مہینے میں 5 ہفتے بھی. کم از کم 50 دن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہر سال 50 مرتبہ اپنی ولادت کی خوشی کی ہے. کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ ولادت کی خوشی کی ہے. کون سا عمل کر کے؟ اگلا سوال آپ کے ذمہ ہے. آپ نے پوچھنا ہے مولویوں سے اور خود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. مولوی آپ کو بتائیں گے ٹھیک بات ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، سال میں 50 مرتبہ اپنی ولادت کی خوشی روزہ رکھ کر کی ہے. پھر اگلا سوال کرنا ہے، مولانا بتائیے جو عمل اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں ہر سال 50 مرتبہ کیا ہے، بتاؤ یہ عمل کرنا امت کے لیے فرض ہے؟ بتاؤ جو عمل حضور نے اپنی زندگی میں ہر سال 50 مرتبہ کیا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے، کیا آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ شریعت اسلامی میں ہر سوموار کا روزہ رکھنا فرض ہے؟ بولو تو صحیح. کیا ہر سوموار کا روزہ رکھنا فرض ہے؟ بولو تو صحیح. ہر سوموار کا روزہ فرض ہے. جو ہر سوموار کا روزہ نہ رکھے وہ نبی کا گستاخ ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ نہیں نا مسئلہ. تو پھر آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو عمل اللہ کے پیارے حبیب نے خود کیا ہے، جب اس کا کرنا امت کے لیے فرض نہیں ہے، اس کا کرنا امت کے لیے واجب نہیں ہے، اس کا کرنا امت کے لیے سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے اس کے لیے ثواب ہے، نہیں رکھے گا کوئی گناہ نہیں ہے. کانڈی وال کے دوستو، جو عمل مصطفیٰ خود کریں، جب اس کی وجہ سے کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، تو جو کام خود 14ویں صدی میں شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے فتوے لگ سکتے ہیں؟ لگ سکتے ہیں. اور یہ بتائیں تاریخ ولادت میں کیوں اختلاف ہے؟ خود احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 میں 7 قول نقل کیے ہیں. ایک قول 2 ربیع الاول، پھر 8 ربیع الاول، پھر 9 ربیع الاول، پھر 12 ربیع الاول، پھر 17 ربیع الاول، پھر محرم کا قول جو پیران پیر نے بھی ذکر کیا، 10 محرم الحرام کا. یہ سارے قول تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں. آپ کو اس سے کیا سمجھ آیا کہ صحابہ کوئی متعین دن مناتے تھے؟ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ صحابہ متعین دن مناتے تھے؟ اگر صحابہ کرام کوئی متعین دن مناتے ہوتے پھر اس کی تاریخ میں کبھی بھی اختلاف؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی عالم سے کہ جناب والا عید الفطر جو ہے نا اس کے بارے میں 7 قول ہیں؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 20 رمضان کو عید الفطر منائی جائے گی. کبھی سنا ہے؟ عید الفطر 5 شوال کو منائی جائے گی.
کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام یکم شوال کو ہمیشہ عید منایا کرتے تھے، عید کو اپنایا کرتے تھے، اس کے اوپر خوشی کیا کرتے تھے، مگر ربیع الاول کے حوالے سے اگر کوئی خاص دن صحابہ نے منایا ہوتا تو اس کی تاریخ میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا۔ تاریخ ولادت کا اختلاف بتاتا ہے کہ یہ عمل صحابہ نے کیا۔ ایک بڑی بھاری مثال پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی بڑی وزنی بات نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، بچیوں نے آپ کا استقبال کیا یا نہیں کیا؟ بولو تو صحیح ہے، خوشی کا اظہار کیا یا نہیں کیا؟ اشعار پڑھے نا، طلع البدر علینا، یہ اشعار پڑھے، کہتے ہیں دیکھو جب صحابہ کی موجودگی میں انصار کی بچیوں نے خوشی کا اظہار کیا تو ہمیں بھی کرنا۔ اس میں تھوڑا سا آپ نے ذہن پہ غور دینا ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ مدینے کی یہ بچیاں جو خوشی کر رہی ہیں، کیا اس لیے کر رہی ہیں کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے ہیں یا حضور ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ بچیاں ولادت پہ خوشی کر رہی ہیں یا ہجرت پہ؟ دلیل کس لیے ہے کہ خوشی ولادت پہ کرنی ہے؟ دلیل کون سی دی جا رہی ہے؟ ولادت والی خوشی کی یا ہجرت والی خوشی کی؟ ہاں بھائی، اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ہر سال جب ہجرت مدینہ کا دن آئے اس دن بھی جلوس نکالنے چاہیے یا نہیں نکالنے چاہیے؟ تو یہ بچیوں نے جو خوشی کی تھی نا، یہ ہجرت پر خوشی تھی، ولادت پر خوشی نہیں تھی۔ ولادت کے اوپر اللہ کے محبوب پیغمبر نے خوشی خود کی ہے، کون سا عمل کر کے؟ روزہ رکھ کے۔ اس لیے بھائی ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت کو، پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت اور پیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبوب سے کچھ حاصل کرنا ہے، سب کچھ اپنے محبوب پہ کیا کرنا ہے؟ لگا دینا ہے۔ اور لگانے میں یہی بات ہونی چاہیے کہ عقیدہ اپنی مرضی کا نہیں، کس کی مرضی کا؟ بس آخری بات اب یہ ہے کہ جب بات آتی ہے نا توحید کے حوالے سے، ایک بات صرف عرض کر رہا ہوں محبت کے حوالے سے تاکہ آپ کو بات پہلے سے سمجھ آئی بیٹھی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب توحید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کی صفات اللہ نے اپنی یہ صفات نیک لوگوں کو ان کی زندگی میں بھی نہیں دی تھی۔ اللہ نے اپنی صفات نبیوں کو اپنی زندگی میں بھی تے ساڑے جٹ بیرا سادہ سوال کرتے پاندے لو جی موڑے تا ثابت ہو گیا اے منیندن ولیاں کول تکاشا ہی نہیں، ولیاں کول تے نبیاں کول انہاں دا دعویٰ کیے کہ انہاں دے کول ہر شے ہے، انہاں دے کول کیے ہر شے ہے۔ میں آنا صرف انہاں دی عوام نو پتہ کوئی نہیں، اے میری گل سن لو، مولویاں کولو پوچھ لو، جس مولوی کولو مرضی پوچھ لو اکسی ہاں ساڈا بھی عقیدہ ہے نبیاں کول ہر شے کا ہی نہیں، ولیاں کول بھی ہر شے۔ ایک بات آپ کو بتاؤ، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، دور و نزدیک سے پکارے سننا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں ولیوں کے پاس اور نبیوں کے پاس مخلوق والی بھی ساری صفات، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں بتاؤ کسی کے پاس نبوت والی صفت ہے؟ بولو یار، کسی ولی کے پاس نبوت والی صفت ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے کہ سلطان العارفین نبی ہیں، لاہور والے نبی ہیں، پاک پتن والے نبی ہیں، جب وہ کہیں کہ بھائی ہم ان کو نبی نہیں مانتے تو کہو پتہ چل گیا ان میں تو مخلوق والی صفات بھی۔ جب اولیاء اللہ میں نبوت والی صفت نہیں ہے تو وہ صفات جو نبیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ بھی ان میں۔ اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ سارے نبیوں کے پاس بھی ساری صفات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے پاس میرے نبی والی صفات بھی۔ پڑھو، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آپ نے بول کر بتانا ہے کیا باقی نبیوں کے پاس ختم نبوت والی صفت ہے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بولے کیا کسی اور نبی کے پاس ختم نبوت والی صفت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، ذرا بول کر بتائیں کسی اور نبی کے پاس یہ صفت ہے؟ نہیں ہے۔ مختصر وقت میں خلاصہ کلام عرض ہو گیا، سارے ولیوں کے پاس
नबियों वाली सिफात नहीं है, जब नबूवत नहीं है, नबूवत वाली सिफात नहीं है, बाकी नबियों के पास आमना के लाल वाली सिफात नहीं है, आमना के लाल के पास खुदाई सिफात नहीं है, खुदाई सिफात नहीं है। इसलिए हम यही कहते हैं, आप उनको सब कुछ माने जो अल्लाह ने उनको मकाम दिया है, मगर अल्लाह ने अपनी सिफात महदूद वक्त के लिए भी अपने सिवा किसी और को दी नहीं है। लोग कहते हैं हम उनके लिए महदूद मानते हैं। मुशरिकीन मक्का के शिर्क को आप समझ चुके हैं कि मुशरिकीन मक्का गैरुल्लाह में अल्लाह की सिफात ला महदूद नहीं महदूद मानते थे। मुशरिकीन मक्का अल्लाह में अल्लाह की सिफात ला महदूद नहीं बल्कि क्या मानते थे? मशहूर हुआ, जब कश्तियों में बैठते थे तो किसको पुकारते थे? और किसको पुकारते थे? जब बाहर निकलते थे फिर किसको पुकारते थे? लात मनात उज़्ज़ा और हुबल को। तो क्या ख्याल है, मुशरिकीन मक्का अल्लाह की सिफात कारसाजी वाली लात मनात में ला महदूद मानते थे या महदूद मानते थे? अगर ला महदूद मानते होते फिर दरियाओं में भी उनको पुकारते, दरियाओं में उनको नहीं पुकारते थे। दाउल्लाह, किसको पुकारते थे? अल्लाह को पुकारते थे। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह की सिफत मुख्तस्सा है, वो सिफत जो अल्लाह की जात के साथ खास है, वो गैरुल्लाह में महदूद वक्त के लिए भी मानी जाएगी तो शिर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिर्क बन जाएगा। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप हजरात जब भी अकीदा देखें, आज के बाद हमने क्या सोचना है, अकीदा हमारी मर्जी का या महबूब की मर्जी का, अमल हमारी मर्जी का या महबूब की मर्जी का, इस नहज को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, इंशाअल्लाह हकीकत के बहुत जल्द करीब पहुंच जाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब